سامعین محترم، ہمارا موضوع ہے سفر مجمع البحرین کی جلگیاں اور حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ، ان کے والد کا نام ملکان، ان کی کنیت ابو العباس اور لقب خضر ہے۔ ان کا جو اصلی نام ہے وہ بلیہ ہے، اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ سریانی زبان میں بلیہ جو لفظ ہے یہ سریانی کا ہے۔ اگر اس کو سریانی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا ترجمہ احمد بنتا ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو ان کا اصل نام بلیہ اور والد کا نام ملکان، اور ان کی کنیت ابو العباس اور لقب خضر ہے۔ خضر ان کو اس لیے کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ خضر کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے کہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہ جگہ ہری ہو جاتی تھی، وہاں ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، تو اس وجہ سے ان کا لقب خضر پڑ گیا، جبکہ نام خضر نہیں، نام بلیہ ہے۔ عارفین کی ایک جماعت نے، صوفیاء کی ایک جماعت نے کہا جو حضرت خضر کا اصل نام، کنیت، لقب اور ان کے والد کا نام یاد کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت، دنیا سے عالم برزخ کی طرف بھیجے گا، یعنی کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان والی موت اس کو نصیب ہوگی۔ اور سامعین محترم، یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ سکندر اعظم، حضرت ذوالقرنین، دو سینگوں والا ذوالقرنین، ان کے یہ خالہ زاد بھائی بھی ہیں، بھائی بھی تھے، اور ان کے مشیر و وزیر بھی تھے، اور جنگلوں میں ان کے علم بردار بھی تھے۔ اور ان کے بارے میں کچھ روایات میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے آب حیات پی لیا۔ ان کے ساتھ سکندر اعظم ذوالقرنین بھی گئے، لیکن وہ کسی گھاٹی سے راستہ بولنے کی بنا پر اس مقام تک نہ پہنچ سکے، جبکہ خضر علیہ السلام اس مقام تک پہنچ گئے اور وہ پانی پیا۔ تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کچھ روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اگرچہ کچھ روایات میں یہ بھی آیا کہ اب کا وصال ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبی اور ولی ہونے کے بارے میں بھی بہت سے اقوال ہیں۔ کچھ اقوال تو یہ ہیں مفسرین کے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، لیکن جمہور مفسرین اور محدثین کے مطابق آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحر طریقت بنایا ہے۔ اور سامعین محترم، ہمارے امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا ملفوظات میں کہ حضرت خضر ولی ہیں یا نبی، آپ نے بھی جواب دیا کہ وہ نبی ہیں۔ تو جمہور اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سید ابو العلا مودودی صاحب نے تو آپ کو انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا،
انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے ہیں، اور کچھ دیگر روایات بھی ہیں جو ان کے فرشتہ ہونے پر بھی دلالت کرتی ہیں، لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ آپ انسان ہیں، اور اس پر دلائل کا انبار ہے، اور آپ اللہ کی نبی ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ ان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، چونکہ آب حیات پی لیا تھا، حیات کا پانی، تو اس وقت زندہ تھے، آج بھی یہ زندہ ہیں۔ اور ان کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، جو قرآن مجید میں بھی آیا۔ قرآن مجید میں تو بندہ صالح کا ذکر آیا، مفسرین کی ایک جماعت نے، بلکہ جمہور مفسرین نے اس سے مراد حضرت خضر کو لیا۔ سامعین محترم، وہ قرآنی واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا وہ عرض کرتا ہوں۔ فرعون کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سرزمین مصر میں قرار نصیب ہوا، مسکن پذیر ہو گئے۔ سو ایک دن اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ، تجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے پیارا کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے اپنے بندوں میں محبوب آدمی وہ ہے جو میرا ذکر کرتا رہے، مجھے کبھی فراموش نہ کرے، میرا ذکر کرتا رہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ رب العزت نے دیا ان الفاظ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ خالق کائنات، تیرے بندوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، اور یہاں تک کہ اس کو کوئی ایسی بات مل جائے جو ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کرے یا کہ وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ یہ تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال تھا، اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مکالمہ جاری تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا کہ تیرے بندوں میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، تیرے بندوں میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں اے موسیٰ، میرے بندوں میں تجھ سے بھی زیادہ ایک شخص علم والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں آیا
کہ وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ میرے بندوں میں تم سے بھی زیادہ ایک جاننے والا ہے، تم سے بھی زیادہ ایک علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ خضر ہے۔ قرآن مجید میں لفظ خضر نہیں آیا، ان کا اصل نام آپ کو بتا چکا کہ بلیہ بن ملکان ان کا نام تھا، کنیت ابو العباس، لقب خضر تھا۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 15 کا جو آخری رکوع ہے، جو آخری آیات بینات ہیں اس میں، اور پارہ نمبر 15 کے پہلے رکوع میں جو واقعہ بیان ہوا اس میں موسیٰ علیہ السلام اور جس بندے کا ذکر ہوا اس بندے سے مراد مفسرین کی جماعت نے حضرت خضر کو لیا، نام ان کا وہاں نہیں آیا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں جو مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، میں اسے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ساحل سمندر پر، چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہاں کیسے پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک مچھلی لے لو اور چل پڑو، جہاں وہ مچھلی پانی میں غائب ہو جائے تو سمجھ لینا وہی آپ کا مقام ہے، وہاں وصال خضر، ملاقات خضر تمہیں نصیب ہو جائے۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کا رخت سفر باندھا اور اپنے خادم یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم بن طارق بن ناخور کو لے کے نکل پڑے۔ یہ آپ کے خادم بھی تھے اور مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی نبی تھے، یوشع بن نون۔ تو آئیے ذرا ان قرآنی آیات کی طرف جاتے ہیں جن آیات میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو 15واں پارہ ہے اس کا آخری رکوع، 15ویں پارے کی آخری آیات سورہ کاف، اور 16ویں پارے کا پہلا رکوع، اس میں یہ پورا واقعہ تفصیلاً آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع بن نون سے کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ یہ 2 دریا کون سے تھے؟ 2 سمندر۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک تو بحر روم تھا، دوسرا بحر فارس تھا۔ یہ دونوں جہاں مل رہے ہیں، بحر روم اور بحر فارس، وہاں آپس حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی۔ لیکن مجھے ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ملی جب میں اس واقعے کو پڑھنے لگا کہ ان 2 سمندروں کی جو ملنے کی جگہ، ان سے مراد 2 شخصیات تھی، ایک حضرت موسیٰ تھے اور ایک حضرت خضر تھے۔ ایک مفسر نے حضرت موسیٰ کو بھی سمندر کہا، حضرت خضر کو بھی۔ حضرت موسیٰ سمندر تھے، کس کا سمندر؟ وہ شریعت کا سمندر تھے، علم شریعت کا ایک سمندر تھے، علم الشرائع کا بحر، بحر علم الشرائع حضرت موسیٰ تھے، اور بحر طریقت، تصوف و طریقت کا سمندر حضرت خضر تھے۔ تو مجمع البحرین، جہاں یہ دونوں، ان دونوں کی جہاں ملاقات ہوئی، اس سفر کا ذکر آیا۔ بہرحال دوسری روایت بھی آپ کو سنا چکا کہ بحر روم اور بحر فارس جہاں دونوں ملتے ہیں وہاں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید میں آیا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ سو جب وہ دونوں 2 دریاؤں، سمندروں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ مچھلی جو لے کر گئے وہ تلی ہوئی، بھونی ہوئی مچھلی تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون
اس مچھلی کو اپنے کھانے کے لیے لے کر گئے کہ جب ہم سفر کرتے کرتے تھک پڑیں گے تو وہاں جب بھوک لگے گی تو مچھلی کو کھائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جب سفر پہ بندہ ہو تو سامان سفر پاس رکھنا چاہیے، فقط توکل یہی توکل نہیں کہ بندہ کچھ بھی نہ لے کے جائے، جب سفر پہ ہو کچھ نہ کو تو اشیاء خورد و نوش پاس رکھے، کہ حضرت موسیٰ نے بھی تو مچھلی کو پاس رکھا تھا، یوشع بن نون نے بھی تو مچھلی کو پاس رکھا تھا۔ سامعین محترم، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنی سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا۔ اب یہ دونوں جب مصر سے یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے، مچھلی بوند کر لے کے چلے گئے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، مچھلی زندہ ہوگی اور زندہ ہو کے سمندر کے پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ یوشع بن نون نے یہ منظر تو دیکھ لیا کہ مچھلی چھلانگ لگا کے پانی میں چلی گئی ہے، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی اور ایسے سوراخ کرتی ہوئی کہ جس طرح پتھر میں سوراخ کرتے ہیں سوراخ بن جاتا ہے، ایسے سوراخ کر دیا۔ خدا کی شان کہ جس مکان سے مچھلی داخل ہوئی وہ جگہ خالی پڑ گئی، ہر طرف پانی پانی، ایسا سوراخ بن گیا، اور قرآن مجید نے بھی اس کی گواہی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مچھلی مانگی کھانے کے لیے، اس مقام سے بھی بہت آگے چل پڑے۔ جب وہ جاگے تو خضر ان کو بتانا ہی بھول گئے، یوشع بن نون بتانا ہی بھول گئے کہ مچھلی تو پانی میں چلی گئی ہے۔ بہت آگے گئے، جب بھوک لگی، تھکاوٹ زیادہ ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا مچھلی لاؤ۔ یوشع بن نون نے کہا وہ تو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی ہے۔ وہ پیچھے جس مقام پہ ہم ٹھہرے تھے، آرام کیا تھا، کہاں ہماری منزل مقصود وہی ہے۔ پلٹ کے واپس قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ سفید لباس میں ملبوس ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ پورا قرآن مجید میں پورا واقعہ آیا ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر آیات کو نہیں پڑھتا ہوں، آپ کو میں نے بتا دیے پارے کہ پارہ نمبر 15 کی آخری آیات، 16ویں پارے کا پہلا رکوع، اس میں یہ واقعہ آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم، حضرت خضر نے وعلیکم السلام کہا، سلام کا جواب دیا۔ کہا اس جگہ بھی کوئی سلام کہنے والا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم کون؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون سے موسیٰ؟ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اور خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا، مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے، اور میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقہ سے اپنا راستہ بنا لیا اور وہ غائب ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کیا آیا؟ یہی وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے، پلٹ آئے۔ جب اس مقام پر پہنچے، حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ فوجدا، قرآن نے کہا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معرفت کا اعلامی علم سکھایا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ قال لہو موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر سفر کر سکتا ہوں؟ کس شرط پر؟ کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا، جو علم اسرار
معرفت کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، آپ مجھے اس علم میں سے کچھ سکھائیں، اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، قال انک لن تستطیع معی الصبر، کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ پورے طور پر اپنے احاطۂ علم میں لائے ہوں گے، نہیں لائے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، خضر علیہ السلام نے کہا پس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں، علم سیکھنے کی نیت سے جا رہا ہوں، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں گا۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، دونوں چل پڑے، کشتی میں سوار ہو گئے، یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام۔ کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور خضر علیہ السلام نے اپنے جوہرے سے کلاڑی نکالی، کشتی کو تھوڑا سا پھاڑ دیا اور اس کا ایک تختہ نکال کے دریا میں، سمندر میں پھینک دیا۔ جب سمندر میں پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال احرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کیا آپ نے اسے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ ڈالا کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ بے شک آپ نے بہت عجیب بات کی۔ چونکہ پہلے دونوں کا یہ معاہدہ ہو چکا تھا، خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ مجھ سے آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، میرے ساتھ آپ چل رہے ہو اور میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ تو حضرت خضر نے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے کہ قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں، میرے اس معاملے پر مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہ بات یہیں ختم ہوگی، آگے چل پڑے۔ آگے جب مقام پر پہنچے تو فانطلقا اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، جب آگے پہنچے تو دونوں ایک لڑکے سے ملے، ایک قریب البلوغ لڑکے سے ملے۔ خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا بغیر کسی وجہ کے۔ اب کسی انسان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن مجید میں آیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محبتوں والا دل رکھتے تھے، ان سے صبر نہ ہوا۔ جب صبر نہ ہوا تو حضرت موسیٰ بول پڑے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ پھر بول پڑے قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے حد عذر پورا ہو چکا ہے، عذر اپنے مقام تک پہنچ چکا ہے، میرا عذر پورا ہو چکا ہے۔ آگے بڑھے۔ فانطلقا اذا حتى اذا اتایا اغلا قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، دونوں آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے روٹی مانگی لیکن کسی نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت خضر نے اس میں اعظم پڑھا اور اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔
سو جب دیوار کو کھڑا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اگر تم چاہتے تو ان گاؤں والوں سے مزدوری بھی لے لیتے. بغیر مزدوری کے آپ نے دیوار کو کھڑا کر لیا اور گاؤں کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی. حضرت خضر کا جواب سنیے. خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے راستے جدا جدا. قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، میرے اور آپ کے راستے جدا ہونے والے ہیں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کے حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے. وہ پیچھے کشتی کو عیبدار بنا دیا، بچے کو بغیر کسی وجہ کے حضرت خضر نے قتل کر ڈالا، دیوار بنائی، گاؤں کے لوگوں نے ان کی دعوت بھی نہیں کی، مہمان نوازی بھی نہیں کی، پھر بھی مزدوری نہ لی. ان تین باتوں میں موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کرتے رہے. نبی پاک نے فرمایا کاش موسیٰ کچھ اور صبر کر لیتے اور کیا کیا معاملات سامنے آ جاتے، کیا کیا معاملات سامنے. حضرت خضر نے کہا موسیٰ جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے سنو. ان میں سے جو پہلی بات ہے کشتی والی، وہ یہ ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار کر دوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو بے عیب کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا. عیبدار اس لیے کیا کہ غریبوں کی کشتی بچی رہے، ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے، چونکہ جب عیبدار ہو جائے گی تو ظالم بادشاہ چھینے گا نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فرمایا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، ہمیں اندیشہ ہو کہ اگر وہ زندہ رہا تو کافر بنے گا، ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس لڑکے سے بھی بہتر ہو، شفقت اور رحمدلی میں والدین کے قریب تر ہو. فرمایا اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ پیدائشی کافر تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے. اگر وہ بڑا ہو جاتا تو خطرہ تھا کہ اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کافر ہو جائیں، اس لیے قتل کر ڈالا. اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا جس کی شادی ایک نبی سے ہوگی جو ایک نبی کی ماں بھی بنے گی، ایک نبی کی بیوی بنے گی، ایک نبی کی ماں بنے گی. بات کو ختم کر رہا ہوں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور وہ جو دیوار تھی وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن تھا. ان کا باپ نیک تھا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود نکالیں. میں نے جو کچھ بھی کیا از خود نہیں کیا. وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. فرمایا یہ ان واقعات میں سے جن پر آپ صبر نہ کر سکے. تو ہم نے جو دیوار بنائی تھی اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قرآن نے کہا ان کا باپ نیک تھا، ان کا والد صالح تھا. اور تفاسیر میں نے پڑھا کہ وہ والد، وہ دادا کا دادا اور لکڑ دادا پھر اس کا دادا، وہ 8ویں پشت میں ان کا کوئی دادا نیک تھا. 8ویں پشت تھی، نیک 8ویں پشت میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی 8ویں نسل میں اس کی اولاد کو فائدہ پہنچایا حضرت خضر کے ذریعے. فرمایا ان کا باپ یعنی کہ وہ دادے کا دادا جو 8ویں پشت میں آتا ہے جد اعلیٰ، وہ نیک تھا. اس وجہ سے وہ دیوار بلند کر دی اس میں عذاب پڑھ کے کہ وہ یتیم بچے جب بڑے ہو جائیں گے اپنا خزانہ نکال لیں گے، گاؤں کے لوگ یا شہر کے لوگ ان کے خزانے تک نہیں پہنچ سکیں گے. خضر علیہ السلام نے کہا یہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. حضرت خضر اللہ کے نبی تھے. جمہور کا قول یہ ہے، اگرچہ کچھ نے ولی بھی کہا ہے لیکن صحیح قول یہی ہے آپ اللہ کے نبی تھے. علم اسرار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. آپ بحر طریقت بھی تھے اور بحر شریعت بھی تھے اور آپ نے آب حیات بھی پیا تھا. اور روایات میں آتا کہ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے فیض کو عام فرمائے. ان کا اصل نام بلیہ، ان کے والد کا نام ملکان، کنیت ابو العباس اور لقب خضر تھا. سام بن نو کی
اولاد میں سے تھے سکندر اعظم ذوالقرنین کے یہ خالہ زاد بھائی اور ان کے مشیر بھی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔